آج ہم ایک ایسے نقطۂ نظر کا جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستان اور ایران کے درمیان ایک اسٹریٹجک اتحاد کی بات کرتا ہے، اور اسے صرف دو ملکوں کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی سلامتی کی ضمانت قرار دیتا ہے۔ تو اس مجوزہ اتحاد کے پیچھے نظریاتی بنیاد کیا ہے؟ مصنف اپنے پورے استدلال کی بنیاد اسی قرآنی آیت پر رکھتے ہیں جس میں ایک واحد متحد مسلم کمیونٹی یعنی امت کے تصور کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ اس تجزیے میں ہم مصنف کے دلائل کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم اس کی بنیادی سوچ سے شروع کریں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کے لیے کیا حکمت عملی تجویز کی گئی ہے۔ تو امت کے اس تصور کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس متن کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور اسی لیے پاکستان اور ایران جیسی دو بڑی اسلامی قوموں کا اتحاد پوری مسلم دنیا کے لیے ایک فطری اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضروری قدم ہے۔ اچھا، تو اگر یہ رشتہ اتنا فطری ہے تو اس کے ستون کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان دونوں ملکوں کو جوڑتی ہیں؟ مصنف یہاں 4 اہم شعبوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں اس تعلق کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تعلق صرف ایک جہت تک محدود نہیں بلکہ یہ مذہبی، تہذیبی، ثقافتی اور جغرافیائی ہر سطح پر موجود ہے۔ اور یہ 900 کلومیٹر طویل سرحد یہ صرف ایک لکیر نہیں ہے۔ مصنف اسے ایک ایسی طبعی حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے جو گہرے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تعلق اتنا ہی گہرا اور فطری ہے تو پھر ایک مضبوط اتحاد نظر کیوں نہیں آتا؟ ظاہر ہے اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ ماخذ کے مطابق مسائل 2 قسم کے ہیں۔ ایک طرف کچھ اندرونی چیلنجز ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرتے ہیں، اور دوسری طرف بیرونی دباؤ ہیں جن کا مقصد مصنف کے خیال میں دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا ہے۔ تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مصنف ایک سہج جہتی حکمت عملی کی بات کرتا ہے جس میں مذہبی قیادت، میڈیا اور عوامی سطح پر رابطے تینوں پر زور دیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے اگر ان رکاوٹوں پر قابو پا لیا جائے تو کیا ہوگا؟ مصنف کے مطابق اس سے ایک ایسا طاقتور بلاک بنے گا جس کے اثرات صرف ان 2 ملکوں پر نہیں بلکہ پورے خطے پر پڑیں گے۔ یعنی یہ اتحاد ایک قلعے کی طرح کام کرے گا جو 3 اہم شعبوں میں طاقت فراہم کرے گا: دفاع، معیشت اور سیاست۔ اقتصادی میدان میں خاص طور پر ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے ٹھوس منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے جسے پاکستان کے توانائی بحران کے حل کے لیے ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح گوادر اور چابہار کی بندرگاہوں کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ ساتھی سمجھا گیا ہے، ایک ایسا تجارتی نیٹ ورک جو پورے خطے کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور سیاسی طور پر اس اتحاد کا مطلب ہوگا ایک متحدہ آواز، یعنی فلسطین اور کشمیر جیسے مسائل پر ایک مشترکہ موقف اور عالمی فورمز پر ایک مضبوط اور اجتماعی آواز۔ اور یہ سب صرف مستقبل کے خواب نہیں ہیں۔ مصنف ماضی میں جھانک کر بتاتا ہے کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ بڑے بحرانوں کے دوران کامیاب تعاون اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک گہرا اتحاد ممکن ہے۔ اچھا، تو تاریخ سے سبق سیکھ کر آگے کا راستہ کیا ہے؟ مصنف اس ویژن کو حقیقت بنانے کے لیے ایک پورا اسٹریٹجک روڈ میپ پیش کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ 5 نکاتی منصوبہ کافی جامع ہے۔ اس میں سیکیورٹی تعاون سے لے کر سرحدی تجارت کو آسان بنانے تک اور تعلیمی اور مالیاتی شعبوں میں انضمام تک تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو ان تمام کوششوں کا حتمی مقصد کیا ہے؟ آخر اس سب سے حاصل کیا کرنا ہے؟ یہاں پر مصنف اپنا اصل نقطہ نظر واضح کرتا ہے۔ مقصد صرف معاشی یا دفاعی نہیں بلکہ جیو پولیٹیکل ہے، یعنی ایک ایسا طاقت کا مرکز بنانا جو بیرونی دباؤ کا مقابلہ کر سکے اور مسلم دنیا کے مفادات اور خود مختاری کی حفاظت کر سکے۔ اور آخر میں بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی اتحاد کی قرآنی بنیاد پر۔ اس اسٹریٹجک اتحاد کو ایک طرح سے ایک مذہبی فریضے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو مصنف کا آخری پیغام بہت بڑا اور واضح ہے کہ یہ مخصوص 2 طرفہ تعلق پوری مسلم امت کے مستقبل کی کنجی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہمیں اس طرح کے بلاک کی ممکنہ طاقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔